باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العلی العظیم۔ تو بھائی محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کی مہربانی ہے انسانوں پر کہ اس نے انسانوں کو قوموں اور قبیلوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ قوموں اور قبیلوں کی صورت میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے غم گساری کرتے ہیں، پیار اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہر قوم میں ہر قسم کے لوگ اور ہر قسم کے کردار موجود ہوتے ہیں۔ فیصلہ اس قوم کے مجموعی کرداروں پر ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر اس کا طرز عمل کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو جس طرح پیدا کیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم کردار کے اعتبار سے بہت کمزور لوگ ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی اتنے مثالی نہیں ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی ہمارا معاملہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی کمزور ایک حیثیت ہے ہماری اپنے دین کے ساتھ۔ لیکن ایک بات ہے کہ جذباتی طور پر ہم دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس میں چھوٹے سے لے کر بڑا، عالم سے لے کر عامی بالکل یکسو نظر آتا ہے۔ اس کی وابستگی کا ایک اظہار یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کسی کا تعلق ہمارے زمانے سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو لے لیں، حضرت نوح کو لے لیں، حضرت موسیٰ کو لے لیں، حضرت عیسیٰ کو لے لیں، شعیب کو لے لیں، صالح کو لے لیں، داؤد کو لے لیں، اور ان کے نام بھی کچھ کے عربی کے نام ہیں، کچھ کے عبرانی کے نام ہیں، یعنی دوسری زبانوں کے نام ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے ہر فرد نے ان کے ساتھ بالکل اپنا ایک تعلق ناموں سے، ناموں کے نام رکھ کر، یعنی ناموں کی نسبت سے اپنا جوڑا ہوا ہے۔ مسلمان معاشرے میں آپ کو کتنے نام ہیں ایسے جو ان نبیوں کے ناموں پر ملیں گے، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف اور یعقوب اور جناب ابراہیم، کتنے محمد، یہ سارے نبیوں کے نام کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کی دی اصطلاحیں پسند ہیں، اور اس پسند کی وجہ سے وہ یہ نام رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بنیادی معلومات بھی ہیں۔ عام مسلمانوں کو بھی معلومات ہیں، جناب موسیٰ کا کیا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ کی کیا سٹوری ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہمارے اپنے نبی ہیں، ہاں جی، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو عام مسلمانوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جناب یوسف زبردست حسن والا انسان تھا، اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا، یہ سارے مسلمان جانتے ہیں، بہت خوبصورت، زبردست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ حسن کی نعمت جو عطا کی تھی، کسی دوسرے انسان کو اس طرح کی حسن کی نعمت عطا نہیں ہوئی تھی جو جناب یوسف علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اللہ پاک نے یہاں تذکرہ کیا ہے جو یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نعمتیں کی تھیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ جس نعمت کو انسان بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ علم کی نعمت ہے، اور پھر اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حکمت کی نعمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے جی، 6-7 سال کے تھے جو ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، یہ بھی اللہ کی اپنی حکمت ہے جی۔ کبھی کبھی اللہ ایسے فیصلے کرتا ہے، یہ معاملہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غریب خاتون ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہ میری کبھی فرعون سے بھی ملاقات ہوگی۔ جس طرح چوک اعظم کی ایک عام عورت یہ کہے کہ میں نے چلو شہباز شریف سے ملنا ہے، وہ خواہش تو کر سکتی ہے، مل تو نہیں سکتی۔ یہ تو بادشاہ بن جاتے ہیں، ایم کو بھی وقت دیتے ہیں کہ تو فلاں تاریخ آئے گا، ایک عام آدمی کس طرح یہ تصور کر سکتا ہے؟ اچھا پھر اگر ملاقات بھی ہو جائے، پھر اس سے یہ کہے کہ تو میرے بچے کو اپنے محل میں پال، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور پھر اس طرح کہے کہ میرے بچے کو اس طرح پال جس طرح تو اپنے بچوں کو پالتا، یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن میرے اللہ نے یہ کام کر کے دکھائے ہیں۔ وہ غریب گھر تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے یہ پسند کیا ہے کہ میرا موسیٰ جو سب سے زیادہ نعمتوں والا گھر ہے وہاں پلے بڑھے اور وہاں وہ جوان ہوئے، اور یہی احسان اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فرمایا۔ ہاں جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر بے شک نبی کا گھر تھا، اور آپ کی تربیت بھی بے مثال تھی، لیکن مالی آسودگی اور نعمتوں کے اعتبار سے تو اتنا مثالی نہیں تھا جتنا عزیز مصر کا گھر تھا۔ تو اللہ کی حکمت کو یہ منظور ہوا کہ جناب یوسف کو وہاں سے اٹھائے، مختلف آزمائشوں سے گزارتے گزارتے ان کو وہاں پہنچائے جہاں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں تھیں، اور وہاں جا کر ان کی اللہ پاک نے پرورش بھی کی، اور 6-7 سے یعنی مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھ کر وہ جوان رانا بنے، اور جب جوانی تک پہنچے تو ان کا حسن اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا۔ اللہ پاک یہاں تذکرہ کرتا ہے فلما بلغ اشدہ، جب حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، اشدہ سخت جان ہو گئے، مکمل ہو گئی، جوانی پوری ہو گئی، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے ان کو حکم بھی عطا کیا اور ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا۔ جی،
یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک علم کی نعمت، دوسری حکم کی نعمت۔ حکم سے مراد یہاں حکمت ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ پاک جس کو حکمت عطا کر دے یوں سمجھے اس کو خیر کثیر اللہ پاک نے عطا کر دی ہے، تھوڑی بہت خیر عطا نہیں کی ہے، بہت بڑی خیر عطا کی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ دانائی، سمجھداری، معاملہ فہمی، معاملات کو سمجھنا، الجھے ہوئے معاملات میں ایک راستہ نکال لینا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، کیونکہ نبوت سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے۔ زمین کے اندر نبی سب سے زیادہ سیانہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ دانا ہوتا ہے، سب سے زیادہ معاملہ فہم ہوتا ہے، سب سے زیادہ معاملات کو سمجھنے والا اور سلجھانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو علم بھی عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کی، حکم بھی عطا کیا۔ یہاں مراد حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہاں اللہ پاک نے جناب یوسف کے حسن کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ہاں جی۔ تو اصل چیز یہ ہے جس کو مل جائے علم اور حکمت، علم اور دانائی، من یؤت الحکمت اور فقد اوتی خیرا کثیرا وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، نجزی، جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، محسنین کو۔ محسن کی جمع محسنین ہے۔ اسلام کے اندر 3 اصطلاحیں ہیں، ایک پہلی اصطلاح اسلام کی اصطلاح ہے اور دوسری اصطلاح ایمان کی اصطلاح ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ظاہری عبادات، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، کن کیفیتوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے اور کن کیفیتوں کے ساتھ آپ نے اللہ کی عبادات کی ہیں۔ یعنی پہلا درجہ اسلام کا، دوسرا درجہ ایمان کا، اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے احسان کا۔ احسان کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے، اور اللہ کی نگاہ میں یہ محسن، محسنین، محسن کی اصطلاح جو ہے یہ سب سے خوبصورت اصطلاح ہے۔ اور احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ یہ احسان کیا ہے؟ ایک تو احسان وہی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر احسان کریں، چلو اس کا معنی اس طرح بھی لے لیں، تب بھی زبردست بات ہے کہ انسان لوگوں کے اوپر احسان کرنے والا ہو۔ لیکن دین کی اصطلاح میں اللہ کے رسول نے جو بات سمجھائی ہے زبردست بات ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس طرح عبادت کر گویا تیری آنکھوں کے سامنے تیرا اللہ کھڑا ہوا ہے، ہاں جی۔ اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو تصور کیے رکھنا کہ تجھے تیرا خدا دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے، ہاں جی۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے دنیا میں بھی ہم ان کو عزتیں عطا کرتے ہیں، پریشانیوں سے، مشکلات سے کس طرح نکال کر عزت و اقتدار کی بالکل دہلیز پر لا کر بٹھاتے ہیں، غریبانہ گھر سے نکال کر بادشاہوں کے گھر میں ان کی پرورش کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے ان کو کن عزت عطا کرتے ہیں کہ صدیوں تک ان کا نام چلتا ہے اور ان کا پیغام چلتا ہے اور ان کا کام چلتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔